شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم سے پہلے کسی امت کے 3 شخص ایک ساتھ سفر پر نکلے، چلتے چلتے رات ہو گئی، رات گزارنے کے لیے وہ ایک غار میں داخل ہوئے، اسی دوران پہاڑ سے ایک چٹان گری جس نے غار کے منہ کو بند کر دیا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے کہا کہ اس چٹان سے نجات پانے کی یہی صورت ہے کہ سب اپنے اعمال صالحہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اپنے عمل کے واسطے سے دعا کی۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یا اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میرے ماں باپ بہت بوڑھے ہیں، میں اہل و عیال غلاموں کو ان سے پہلے دودھ نہیں پلاتا۔ ایک دن میں کسی چیز کی تلاش میں دور نکل گیا، جب واپس آیا تو والدین سو چکے تھے، پھر بھی میں نے ان کے لیے شام کا دودھ دہا اور اسے پیالے میں لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ وہ اس وقت بھی سو رہے تھے۔ میں نے ان کو جگانا پسند نہ کیا اور ان سے پہلے اہل و عیال اور غلاموں کو دودھ پلانا بھی گوارا نہ کیا۔ میں دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لے کر ان کے سرانے کھڑا رہا اور ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور وہ بیدار ہوئے تو میں نے انہیں دودھ دیا۔ اس وقت انہوں نے اپنے شام کے حصے کا دودھ پیا۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ کام صرف آپ کی خوشنودی کے لیے کیا تھا تو ہم اس چٹان کی وجہ سے جس مصیبت میں پھنس گئے ہیں اس سے ہمیں نجات عطا فرما دیجیے۔ اس دعا کے نتیجے میں وہ چٹان تھوڑی سی سرک گئی لیکن باہر نکلنا ممکن نہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوسرے شخص نے دعا کی، یا اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی۔ میں نے ایک مرتبہ اسے اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کا ارادہ کیا لیکن وہ آمادہ نہ ہوئی، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ قحط سالی نے اسے میرے پاس آنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اسے شرط پر 120 دینار دیے کہ وہ تنہائی میں مجھ سے ملے۔ وہ آمادہ ہو گئی، یہاں تک کہ جب میں اس پر قابو پا چکا اور قریب تھا کہ میں اسے اپنی نفسانی خواہش پوری کروں تو اس نے کہا کہ میں تمہارے لیے اس بات کو حلال نہیں سمجھتی کہ تم اس مہر کو ناحق توڑو۔ یہ سن کر میں اپنے برے ارادے سے باز آ گیا اور میں اس سے دور ہو گیا، حالانکہ مجھے اس سے سب سے زیادہ محبت تھی، اور میں نے سونے کے وہ دینار بھی چھوڑ دیے جو اسے دیے تھے۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ کام آپ کی رضا کے لیے کیا تھا تو ہماری اس مصیبت کو دور فرما دیجیے۔ چنانچہ وہ چٹان کچھ سرک گئی لیکن پھر بھی باہر نکلنا ممکن نہ ہوا۔ تیسرے نے دعا کی کہ یا اللہ، کچھ مزدوروں کو میں نے مزدوری پر رکھا تھا، سب کو میں نے مزدوری دے دی تھی، صرف ایک مزدور اپنی مزدوری لیے بغیر ہی چلا گیا تھا۔ میں نے اس کی مزدوری کی رقم کو کاروبار میں لگایا، یہاں تک کہ مال میں بہت کچھ اضافہ ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد وہ ایک دن آیا اور آ کر کہا کہ اللہ کے بندے، مجھے میری مزدوری دے دو۔ میں نے کہا کہ اونٹ، گائے، بکریاں، غلام جو تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ تمہاری مزدوری ہیں، یعنی تمہاری مزدوری کو کاروبار میں لگایا اور یہ نفع حاصل ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ کے بندے مذاق نہ کر۔ میں نے کہا کہ مذاق نہیں کر رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ چنانچہ میری وضاحت کے بعد وہ سارا مال لے گیا، کچھ بھی نہ چھوڑا۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ کام صرف آپ کی رضا کی خاطر کیا تھا تو یہ مصیبت جس میں ہم پھنس گئے ہیں دور فرما دیجیے۔ چنانچہ وہ چٹان بالکل سرک گئی اور غار کا منہ کھل گیا اور سب باہر نکل آئے۔